السلام علیکم پیارے پاکستانی، امید ہے آپ جاؤں گے خوش ہوں گے یا خوش رہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ سوچ رہا تھا ایک ٹویٹ بھی میرے نظر سے گزری، اس کا بھی ذکر کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ سب سے پہلے تو وہی بات کہ پاکستان میں پاکستانیوں کو آج تک ایک ہی چیز کے پیچھے لگا کے رکھا پوری مہم اور پورے پروگرام کے تحت۔ سب سے پہلے انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، دوسرے نمبر پہ یہ جو فرقے ہیں ان کو آپس میں لڑایا، کبھی شیعہ سنی، اور سب سے پہلے تو احمدیوں کو نکال کے باہر پھینکا دودھ میں سے مکھی کی طرح، یا اس سے بھی برے حالات میں۔ یہی بتاتے رہے کہ تم اور تمہارا ہمسایہ دونوں دشمن ہو آپس میں، یا تو قوم کے لحاظ سے، یا علاقے کے لحاظ سے، یا مذہب کے لحاظ سے، یا فرقے کے لحاظ سے، کہ ایک ایک اینٹ علیحدہ علیحدہ کر کے رکھی گئی۔ جس طرح انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول کرتا تھا، اسی طرح یہ ایک منظم ادارہ چلا سکتا ہے۔ یہ منظم طریقے سے چلائے گئے ہیں، اس قوم کو توڑ پھوڑ کے رکھا گیا ہر شروع سے لے کے آج تک۔ اس لیے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا، جو آپ کو پہلے بھی کہا ہے کئی دفعہ، کہ برٹش انڈین آرمی جو ہے وہ گوروں کی تو چلی گئی، لیکن کالوں کی قابض رہی۔ ویسے تو حقیقت میں دیکھا جائے، جتنی دیر گورے یہاں پہ قابض رہے، انہی ٹیررسٹ کے ذریعے، انہی جلادوں کے ذریعے اپنے ہی لوگوں کو مارتے رہے، اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کراتے۔ ان کو ایسی ظلم کی عادت پڑ گئی کہ وہ یہ سمجھ چکے تھے جانے سے پہلے کہ ان کو جب خون شام یہ بن چکے ہیں، ان کو خون پینے کی عادت ہوگی، یہ کبھی بھی نہیں ہٹیں گے۔ اس لیے ہمیں کے لیکن ایک انہوں نے، کیونکہ منظم ادارہ ہے، یہ پہلے بیٹھ کے سوچتے ہیں، پلان بناتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اس طرف لگاتے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا، انہوں نے انہی طرف لگا دیا، پہلے جنگوں میں جھونک دیا۔ اس کے پیچھے بھی اور کئی قسم کے محرکات ہیں، کیوں جنگیں کروائی گئیں، اور جنگوں میں، اور زیادہ تر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ زیادہ تر جو ہے کاوشیں پاکستان آرمی کی طرف سے شرارتیں کی گئیں، صرف ظلم بربری، یا پھر ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کریں تاکہ آپ پہ سب بلیم آئے، اور آپ پاکستان دنیا میں گندہ ہوتا جائے، اور گندہ ہوتا چلا گیا، ٹیررسٹ کنٹری تک چلا گیا۔ اور ٹھیک ہے، انڈیا ظاہر ہے وہ تو اپنے مفادات کے لیے کر رہا ہے جو اسے ہو رہا ہے، لیکن اس کے مفادات کا بھی سیو کر رہے ہیں برٹش انڈین آرمی جو ابھی تک قابض ہے، جس کے یہ سارے جنرل۔ اور دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہیں تو ہم ہی میں سے نا سارے، جاتے ہیں اور جا کے یہ کس طرح، یہ کون سی سائیکی ہے، کون سی غلاموں کی سوچ ہے کہ وہ جو پہلے غلام ہوتے ہیں، جب اس کو تھوڑا موقع ملتا ہے وہ جلاد بن جاتے ہیں کسی بھی لیول پہ۔ جیسے حسن نثار نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ یہاں پہ سب کھا رہے ہیں، جس کا جبڑا ہے وہ جبڑے سے کھا رہا ہے یا کاٹ رہا ہے، اور جس کی چونچ ہے وہ چونچ سے کاٹ رہا ہے، کہ جو اس نے ریڑھی لگائی ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ بے ایمانی کر رہا ہے جتنی اسے ہو رہی ہے، اور جو کسی دفتر میں بیٹھ گیا جا کے، چاہے وہ وابڈا کا ہے، چاہے وہ کمیٹی کا ہے، چاہے وہ گیس کا ہے، چاہے وہ ٹیلی فون کا ہے، چاہے پاسپورٹ، کسی بھی جگہ وہ بیٹھ گیا، اس نے اب یہ سوچ لیا کہ میں نے ان کو ڈاکے مارنے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کسی زمانے میں ایسے بہادر لوگ پیدا ہوئے پاکستان اسی ایریے میں، انہی علاقوں میں، کہ انہوں نے امیروں سے چھین کے غریبوں کو دینا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار جو بھی تھا، ریونج میں، بدلے میں، غصے میں، یا تنگ آ کے انہوں نے کیا، لیکن یہ اس طرح کی ایک کمیونٹی تیار ہوگی جن کے ابھی تک جڑیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو سلام کر کے ان سے مشورے لے کے آتے ہیں، وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ لیکن ہمیں یہ تصویر دکھائی گئی کہ یہ پاکستان کے حامی ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے، اور یہ صحیح کر رہی ہے جو کر رہی ہے۔ کبھی انہوں نے بہانے بنا کے بلوچستان میں چڑھائیاں کی، جب بھٹو کے دور سے شروع ہو کے، کبھی انہوں نے ابھی تک جو ہے ادھر نارڈرن ایریاز میں اس طرف چڑھائیاں کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا سے آگے ہر طرف افغانستان کی طرف۔ جو کچھ ان سے ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں یہ پاکستانیوں کو مار رہی ہے فوج۔ انڈیا سے جو ایک دو جنگیں لڑی ہیں، ان میں ان کا جو حال ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم تو چپ کر کے بیٹھے ہیں، تو خواجہ آصف کی تقریر سن لو، اگر میں ملی تو اس کا بھی کلپ لگا دوں گا اس میں۔ اور اس لیے آپ اکٹھے ہو جائیں۔ انہوں نے جو 70-75 سال سے سازشیں کی ہیں، انہیں اتنی جلدی، شاید میری آواز کون سنتا ہے، اگر کسی کو میری بات اچھی لگتی ہے تو مہربانی کر کے دوسروں کو بھی بتائیں، آگے پھیلائیں کہ یہ ایک آئیڈیا، ایک آئیڈیالوجی ہے۔ کمزور کو ہمیشہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوں گے، جب بھائی چارہ ہوگا، جب مساوات ہوگی، تبھی آپ ترقی کر سکیں، تبھی کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے سب کو، آپ کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جب آپ احتجاج کریں، یا آپ خوش ہوں، یا جب تکلیف میں ہوں، سب اکٹھے رہیں۔ اب میں وہ بات کرتا ہوں دوسری، اب یہ جو ٹاپک اٹھا، جو رشین تیل آ گیا، اور میں 100% اس پہ میرا اپنا یہ آئیڈیا اور یقین ہے اس چیز پہ کہ یہ انہوں نے انڈیا سے لیا ہے، رشیا سے نہیں ملا ان کو۔ لیکن ڈرامے بازی اس طرح سے شو کیے کہ میڈیا تو ان کے کنٹرول میں ہے۔ اب تو وہ حرامزادہ کیا تھا، وہ خانزادہ، کہ وہ تو عمران خان کے دور میں تو ایسے ہی ایک ہی بات ریپیٹ کرتا رہتا تھا نا، جیسے ٹائیں 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 ٹائیں، کوئی پرندے نہیں جیسے چہچہا رہے ہوتے ہر جگہ پہ، یا ایک ہی دفعہ چوں 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 کر رہے، وہ تو اسی طرح ٹائیں ٹائیں کرتا رہتا تھا۔
بغیر وجہ کے. اور اب جو حقیقت یہ ہے, جو وائس آف امریکہ نے اسکینڈل نکالا ہے کہ گھوم گھما کے تیل آ رہا ہے, انہوں نے بھی جو معاہدے کیے ہیں, انہوں نے بھی جو کہہ دیا, انہوں نے ڈپلومیسی میں یہ بات کہوائی جا سکتی ہے, کرائی جا سکتی ہے, کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں انڈر دی ٹیبل جو چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میں یقین ہے کہ انڈیا کو ہی, کیونکہ سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کی اس تباہی کا انڈیا کو ہوا ہے شروع سے لے کے آج تک, اور یہ فوج انہی کا فائدہ کرتی چلی آ رہی ہے. انہی ہر دفعہ افری پھیلا کے, آپ جتنے مرضی دور پچھلے دیکھ لیں, جو بھی پاکستان میں ہے وہ تھوڑے عرصے بعد انڈیا میں چلا گیا, کیونکہ وہاں پہ سکون تھا, امن تھا, اور وہ انڈیا ترقی کر گیا. جتنا مرضی کمپلیکیٹڈ ملک ہے وہ آگے سے آگے نکل گیا. اور یہ تیل کا, اور شہباز شریف ہر جگہ پہ جھوٹا, کتا, خبیث, کرمنل, اس نے جتنے لوگوں کو قتل کروایا, یہ رانا ثناء اللہ, یہ سارا ٹولہ, یہ ساری مافیا قاتل ہے, اور یہ سب خون ہے ان کے ہاتھوں پہ, ہر ایک انسان کا, ہر ایک کا. ابھی میں جو جس ٹویٹ کا ذکر کر رہا تھا اس کے بارے میں, وہ جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام تو مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں کہ ایوب افریدی اس وقت کے بڑے ہیروئن کے اسمگلر تھے. بینظیر بھٹو کی حکومت تھی, انہوں نے پیغام بھیجا کہ مجھے یورپ کی طرف کنسائنمنٹ بھیجنے کی اجازت دے, تو میں خیبر پختونخوا کا بجٹ میرے ذمہ, کہ وہ انہوں نے وہ ہیروئن اسمگل کرتے, انہوں نے کہا جی میں دے دوں گا بجٹ. اور اس نے کہا بینظیر نے کہ آپ زرداری سے بات کریں. اور زرداری صاحب کو, آپ کو پتہ ہے کہ مسٹر 10 سے مسٹر 100% ہوتا تھا جب بینظیر کا دور تھا. اس نے کہا جی ہمیں 6 کروڑ دے دو تو ہم تمہیں جو ہے نا کر لو جو کرنا ہے. اچھا, ایوب افریدی صاحب نے گاڑی بھری کیش نوٹوں کی اور اسے بھیج دی. زرداری صاححب کو احساس ہوا کہ یہ تو سودا سستے میں ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ 6 نہیں 12 کروڑ چاہیے ہمیں. وہ لوگ واپس چلے گئے اور خان صاحب کو بتایا کہ انہوں نے زرداری سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا اچھا آپ نے 12 کروڑ لینا ہے تو کسی قریبی رشتہ دار کو بھیجیں, ہم آپ کو 12 کروڑ دے دیتے ہیں. تو زرداری صاحب نے ادیت فریال تارپور کے خاوند جو ہیں ان کو بھیج دیا لینے کے لیے. اس سے زیادہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں قابل اعتبار بندہ کون ہو سکتا ہے. ایوب افریدی نے اسے فاٹا میں چھپا دیا اور پیغام بھیجا کہ پہلا کنسائنمنٹ فری, بعد میں 6 کروڑ فی پھیرا منظوری ہے تو آ کے بہنوئی کو لے جائیں. زرداری نے بینظیر بھٹو کو بتایا. اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف وحید کاکڑ صاحب کو ان کو برآمد کروانے کا ٹاسک دیا گیا. تو ہمیشہ کی طرح انہوں نے وہی طالبان کا بہانہ کر کے چڑھائی کر دی, اور جی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی. اس میں بہت سارے لوگ شہید ہوئے, فوجی بھی اور ادھر کے بھی, لیکن جنگ جاری تھی اور وہ ہار نہیں مان رہے کسی طریقے سے. آخر میں جنرل وحید کاکڑ صاحب نے ایوب افریدی صاحب سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کی یہ جو کنسائنمنٹ ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں, آپ ان کو چھوڑ دیں اور ہم آگے جو جوانوں کو مروا رہے ہیں اس کو بند کر دیں. اچھا, یہ اب اس کا انجام ہوا سارے اس کہانی کا. اب سوال یہ کر رہی ہیں وہ, کیا یہ بات وحید کاکڑ صاحب پہلے دن نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لڑائی میں شہید کون ہوا؟ خیر برآمدگی ہو گئی اور انعام کے طور پر پورے 100 مربع زمین پاکستانیوں کے بینظیر بھٹو نے جنرل وحید کاکڑ کو انعام میں الاٹ کر دی. بینظیر کی خواہش کے باوجود وحید کاکڑ نے ایکسٹینشن نہیں لی. وہ سوال کرتی ہیں دوسرا کہ یہ جو زمین ان کو دی گئی ہے یہ کس خوشی میں دی گئی ہے؟ یہ اس علاقے کے غریبوں کو کیوں نہیں بانٹی گئی, ان ہاریوں کو وہ کچھ کریں وہاں پہ, کہ یہ اس طرح سے اس ملک کو لوٹ کے کھایا ہے زرداریوں نے اور انہوں نے. اور اسی وجہ سے یہ ان کو بھول نہیں رہے ہیں, یہ فوجی جنرل بار بار ان کو واپس لا رہے ہیں, بار بار ان کو واپس لا رہے ہیں انہی کرمنل مافیاز کو, کہ ہمارا تھوڑا سا فائدہ ہونے کے لیے پاکستان ڈوب جائے, تباہ ہو جائے 70 سال میں. اس لیے ہر 2-3 سال کے بعد پایا, وہ بھی جب پنگ پونگ چلتا رہا بینظیر نواز شریف کا, ابھی پھر سے بھی شروع کر دیا ہوا انہوں نے. اس لیے پیارے پاکستانیوں, اپنی زندگی کی اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مختار بنایا, وہ اس نے آپ کو اس حد تک مختار بنایا کہ اپنے لیے لڑیں تو وہ آپ کو کامیابی دے. اس لیے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ تیار ہوں, خود سمجھیں کیا آپ کے لیے اچھا ہے کیا برا ہے, ورنہ یہی کام جاری رکھیں گے. اس کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, پاکستانی قوم پائندہ باد.